نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وإمامنا ومولانا محمد وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت وإلى الله. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز سامعین کرام، حاضرین جمعہ اور تمام دوست احباب، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی باعظمت بابرکت کتاب میں ارشاد فرمایا: کل نفس ذائقۃ الموت. ہر نفس ذی روح جاندار موت کا مزہ چکھنے والا ہے، اور تم کو قیامت کے دن پورا بدلہ دے دیا جائے گا. سو جو شخص جہنم سے، دوزخ سے بچا لیا گیا اور جہنم میں داخل اور جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ کامیاب ہے، اور دنیاوی زندگی دھوکہ کے کنجی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. میرے عزیز دوستوں، یہ جمعۃ الوداع یعنی رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے، اور اسی طریقے سے آخری روزہ ہے. بڑا خوش نصیب انسان، قسمت والا انسان ہے جس کو یہ مہینہ میسر آ جاتا ہے. اور اسی طریقے سے اس مہینہ میں یہ باعظمت بابرکت دین جو جمعۃ الوداع آخری جمعہ مل جاتا ہے. ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیں، یہ جمعہ یقینی بات ہے کہ بڑے فضیلت اور اہمیت کا حامل ہے. ویسے تو رمضان المبارک کے سارے جمعہ بہت فضیلت اور بابرکت اور اللہ کے جانب سے عظیم عطیہ تحفہ ہے، لیکن بعض لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ جمعۃ الوداع میں کوئی ناسمجھ انسان جسے دین سے کوئی بھی واقفیت نہیں، کوئی علم نہیں، وہ یوں محسوس کرتا ہے کہ پورے رمضان روزہ نہ رکھیں تو چلتا، یہ جمعۃ الوداع میں روزہ رکھ لیں گے تو کافی ہے، کفارہ ہو جائے گا. یہ غلط فہمی ہے، یہ غلط بات ہے. حالانکہ جمعۃ الوداع ہم سب کو ایک پیغام دینا چاہتا ہے. جس طریقے سے تم نے رمضان المبارک میں زندگی گزاری، عبادت میں، تلاوت میں، تراویح میں، اسی طریقے سے یہ تربیت اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے روحانی تربیت ہے. انسان کے روح کو سکون ملتا ہے، قرار مل جاتا ہے. یہ روزہ کی عبادت سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اندر تقوی پیدا کرنا چاہتا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار متقی بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والا بن جاؤ، گناہوں سے بچنے والا بن جاؤ. یہ مقصد ہے. میرے عزیزوں، جمعۃ الوداع
اسی طریقے سے مہینہ آتا ہی رہتا ہے، لیکن ہم لوگوں کی زندگی کے بارے میں ہم سب کو سوچنا ہے کہ ہم نے اپنی زندگیوں میں تبدیلی پیدا کی ہے یا نہیں کی ہے۔ ہمارے اعمال غیر رمضان سے رمضان المبارک میں ہم نے جیسے گزاری ہے زندگی، کیا اس میں کچھ تبدیلی آئی یا نہیں؟ ہمارے دل کا کایا پلٹا ہے یا نہیں؟ دلی حالات درست ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے؟ وہ ہم سب کو اپنے آپ کو محاسبہ کرنا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عقل مند وہ ہے جس نے اپنے آپ کو اعمال صالح میں لگا دیا، اپنے آپ کو نیک اعمال میں، اور اسی طریقے سے اللہ جس کام سے راضی ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، اس کام میں اس نے لگا لیا۔ یہ عقل مند دانشور انسان ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، رب ذوالجلال نے جمعۃ الوداع اور اسی طریقے سے رمضان المبارک کا پورا مہینہ ایک ایک سیکنڈ دے کر کے ہم سب کے اوپر بڑا احسان کیا ہے۔ انسان ہے، انسان سے چوک ہوتا ہے، غلطیاں ہوتی ہیں، بحیثیت انسان ہونے کے ان سے کوتاہی ہوئی ہوگی۔ رب ذوالجلال کا کتنا فضل ہے، کرم ہے کہ اللہ رمضان المبارک بعظمت مہینہ دے دیتے ہیں تاکہ میرا بندہ اپنے اعمال کو درست کر لے۔ کبھی شب برات دے دیتے ہیں، شب معراج دے دیتے ہیں، شب قدر جیسی عظیم رات ہم سب کو عنایت فرماتے ہیں تاکہ اللہ سے اس کا بندہ جڑ جائے۔ ایک بات یقینی ہے، اللہ سے جو کٹ کر کے زندگی گزارتا ہے وہ بے چین رہتا ہے۔ کیا رہتا ہے؟ وہ بے چین رہتا ہے، بے قرار رہتا ہے، اس کو سکون نہیں ملتا، اس کو کامیابی نہیں ملتی۔ کامیاب انسان وہی ہے جس نے اپنے رب کو اپنا بنایا، اس سے جڑے رہا اور اس کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھا عبادت میں۔ اسی طریقے سے ہر لمحہ اللہ کی یاد میں، عبادت میں زندگی گزاری ہے، یہ انسان کامیاب ہے۔ میرے بھائیوں، رمضان المبارک اس شخص پر سے بھی گزرا جس نے روزہ نہیں رکھا۔ رمضان المبارک اس کے اوپر سے بھی گزرا ہے جس نے روزہ رکھا۔ رمضان المبارک اس انسان کے سامنے سے بھی گزرا ہے جس نے تراویح کی نماز نہیں پڑھی۔ رمضان المبارک اس انسان کے اوپر سے بھی گزرا ہے، سامنے سے گزرا ہے جس نے تراویح کی نماز پڑھی۔ رمضان اس کے سامنے سے بھی گزرا جس نے زکوٰۃ و خیرات، صدقات و عطیہ نہیں دی، اور رمضان اس کے سامنے سے بھی گزر گئے ہیں جس نے زکوٰۃ اور اسی طریقے سے صدقہ خیرات، صدقۃ الفطر عطا کیا ہے۔ ہر ایک کے ساتھ، ہر ایک کے سامنے سے رمضان المبارک گزرا ہے، لیکن جس نے اس مہینہ کی قدر کی اور ایک ایک لمحہ کو صحیح طریقہ پر اس نے گزارا ہے، اسی طریقے سے زکوٰۃ و خیرات اور محتاجوں کا امداد کیا ہے، میرے بھائیوں، وہ انسان کامیاب ہے۔ انسان یوں سمجھتا ہے کسی کو 5-6 گاڑیاں ہیں، قیمتی گاڑیاں ہیں، اسی طریقے سے شہر کے ہر اطراف میں، ہر علاقہ میں اس کے مکان ہے، بلڈنگ ہے، تو یہی انسان کامیاب ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، اللہ نے کیا کہا قرآن میں؟ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ دنیا داری یہ کامیابی نہیں، دنیا کے ساز و سامان کا مل جانا، دولت کا مل جانا، یہ آپ کے لیے کامیابی نہیں ہے۔ یہ دنیا ایسی بے وفا ہے کہ جب اس دنیا سے سانس رک جاتی ہے، گزرتے ہیں، تو ساری چیز دھڑی کی دھڑی رہ جاتی ہے، اور اس کے جو کمایا ہوا، خون پسینہ سے کمایا ہوا روپیہ، جائیداد، دولت، یا اسی طریقے سے کسی بھی غیر طریقہ سے اس نے کمایا ہے، دوسروں کو لوٹا ہے، جائیداد پر قبضہ کیا ہے،
تو یہ آنکھ بند کر دیتے ہیں تو میرے بھائی یہ ساری چیزیں وارثین کی ہو جاتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ ورثہ اس پر کیا عیش کرتے ہیں، پھر اس کے بچے، اس کی اولاد غلط طریقے سے اس کے جائیداد کو استعمال کرتے ہیں تو اس کا گناہ اس کے اوپر، اس کے میت باپ جو ہے اس کے اوپر لادا جاتا ہے. میرے بھائیوں، کامیابی اللہ نے کس پر رکھی ہے؟ فمن زحزح عن النار، جو جہنم سے، دوزخ، آتش سوزا سے جس نے اپنے آپ کو بچا لیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، جس کو جنت کا سرٹیفکیٹ مل جاتا ہے، ٹکٹ مل جاتا ہے، وہ انسان کامیاب ہے. کسی کو میں نے آپ کے سامنے ایک واقعہ کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں، اشارہ کرنا چاہتا ہوں. کون نہیں جانتا بادشاہ خلیفہ ہارون الرشید رحمۃ اللہ علیہ کو؟ ہر ایک انسان اس بادشاہ سے، خلیفہ سے واقف ہیں. ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے ہیں وزیر، تمام لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. ان کی ایک اولاد تھی، بیٹا. ان کی زندگی سادی سی زندگی اس نے گزار رہی تھی. میرے بھائیوں، اس کے پاس کوئی زیادہ سامان نہیں، بس فقیرانہ چال ہے اور پیوند لگے ہوئے کپڑے میں ان کی زندگی گزر رہی تھی. ایک مرتبہ مجلس میں آئے تو باپ کو، خلیفہ ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ کو وزیروں نے کہا، درباریوں نے کہا، فوج کے لوگ، تمام خدام نے کہا، ارے خلیفہ سلامت، بادشاہ سلامت، آپ کا یہ بیٹا کی وجہ سے آپ کی توہین ہو رہی ہے اور اسی طریقے سے آپ کی کیا عزت رہ جائے گی. یہ ایسی حلیہ زیب تن کیا ہوا ہے، یہ پہنا ہوا ہے. تو میرے بھائیوں، یہ بات باپ اپنے بیٹا سے کہتا ہے کہ دیکھو میرے بیٹے، اپنے حلیہ کو درست کرو. اور اس کے جہاں وہاں ارد گرد میں جتنے بھی لوگ تھے، تمام لوگوں نے کہا کہ بچے اپنے حلیہ کو، لباس کو صحیح کر لو. تو میرے بھائی، خلیفہ ہارون الرشید رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹا، یہ بچہ، یہ نوجوان لڑکا ہے، اس نے کہا کہ اچھا یہ بات ہے، میں ایک بات آپ کے سامنے اب واضح کرنا چاہتا ہوں. یہ پرندہ دیوار پر بیٹھا ہوا ہے، میں بلاتا ہوں اللہ کے حکم سے یہ پرندہ میرے ہاتھ پر آ کر کے بیٹھ جائیں. اے اللہ، آپ اگر مجھے محبوب سمجھتے ہیں، آپ کے نزدیک میرا مقام و مرتبہ ہے، تو اللہ یہ پرندہ میرے کندھے پہ، ہاتھ پہ آ کر کے بیٹھ جائے. اللہ اجازت دیتے ہیں، پرندہ آ کر کے بیٹھ جاتا ہے. پھر کہتے ہیں اللہ تیرے حکم سے یہ جو پرندہ ہے، یہ جہاں سے اڑ کر کے آیا تھا وہیں جا کر کے بیٹھ جائے. پھر ایسا ہوتا ہے، کہنے کے بعد کہا کہ اچھا میں نے اس کو بلایا، پھر اس کو میں واپس بھیج دیا وہاں. اگر آپ کا مقام و مرتبہ آپ سب کا ہے تو آپ اس کو کیا کہتے لا کر کے دکھائیے. کسی نے ایسا نہیں کیا. خیر، باپ کو کہا ابو جی آپ کی عزت ہمارے سر آنکھوں پر ہے، آپ کے ساتھ رہنا میرا ناممکن ہے. کیا ہے؟ رہنا ناممکن ہے، میں آپ سے جدا ہونا چاہتا ہوں، میں یہاں سے چلتا ہوں. خلیفہ ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند وہاں سے روانہ ہوتے ہیں. کچھ دوری جانے کے بعد بصرہ کے علاقہ میں پہنچتے ہیں. آپ کی زبان پر ہمیشہ تلاوت قرآن رہا کرتے تھے اور اسی طریقے سے آپ کی زبان ذکر الہی سے ہمیشہ تر و تازہ رہا کرتی تھی. میرے بھائیوں، ایک مرتبہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے. حضرت ابو عامر بصری رحمۃ اللہ علیہ، جو یہ بھی بہت بڑے عالم دین ہیں، وہ آتے ہیں مزدور کی تلاش میں. کس کے لیے؟ مزدور کی تلاش میں آتے ہیں اور تلاش کرتے ہیں تو یہ نوجوان کو پاتا ہے بہت ساری مجلس میں ایک جگہ بیٹھے ہوئے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، دوسرے لوگ بھی ہیں. ان سے پوچھتے ہیں حضرت ابو عامر بصری رحمۃ اللہ علیہ، اے نوجوان تو کام کرے گا، مزدوری کرے گا؟ اس نوجوان نے کہا مزدوری کے لیے ہی تو پیدا ہوا ہوں، بتائیے کیا کام ہے؟ کہا کہ بچہ، اے نوجوان، گھر کی تعمیر ہونی ہے، ایک کام کرو، میں تجھے اجرت زیادہ دوں گا، تو میرے کام میں لگ جاؤ. اس نوجوان نے کہا میری شرط ہے، 2 شرط ہے. کیا کیا شرط ہے نوجوان بتا؟
تو اس نے کہا کون؟ خلیفہ ہارون الرشید رحمتہ علیہ کے فرزند۔ پہلی شرط یہ ہے کہ نماز کے وقت میں کام نہیں کروں گا، نماز کے وقت بالکل نہیں کام کروں گا، منظور ہے تو بولو۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، اچھی بات ہے، دوسری شرط بتاؤ اے نوجوان کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میں 1 درہم اور 1 دانک لوں گا۔ دانک کہتے ہیں درہم کا چھٹا حصہ، سمجھ رہے ہیں؟ یعنی 1 درہم اور 1 چھٹا حصہ درہم کا، یعنی زیادہ نہیں لوں گا، اس سے زیادہ میں نہیں لے سکتا۔ کہا کہ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، چلو کام کرتے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں شام کے وقت میرے بھائی اکیلا یہ انسان 10 آدمیوں کا، 10 مزدوروں کا کام اکیلا کرتے ہیں۔ اجرت میں حضرت ابو عامر بصری رحمۃ اللہ علیہ زیادہ رقم دیتے ہیں، دراہم دیتے ہیں، کہتے ہیں میں نے شرط لگائی کہ میں زیادہ نہیں لے سکتا، 1 درہم اس کا چھٹا حصہ لوں گا، میں زیادہ نہیں لیتا، میرا خرچ اس سے چل جاتا ہے، میں اس کا محتاج ضرورت مند نہیں ہوں، میں نے جو بات کی تھی میں اس پر برقرار ہوں، آپ بھی اسی پر رہیے۔ کہا ٹھیک ہے میرے بچے، دیتے ہیں، واپس ہو جاتے ہیں۔ پھر اس سے گھر بار چلاتا ہے۔ پھر دوسرے دن ابو عامر رحمۃ اللہ علیہ آتے ہیں کہ پھر اس کو لے کر کے جائیں، ملتے نہیں ہیں۔ پتہ چلتا ہے کیا کہ یہ نوجوان ہفتہ میں صرف 1 دن کام کرتا ہے۔ کتنے دن؟ 1 دن کام کرتا ہے۔ پھر وہ دن کا انتظار کرتے ہیں، کون؟ حضرت ابو عامر بصری رحمۃ اللہ علیہ۔ اس 1 ہفتہ رک جاتے ہیں، کام نہیں، کچھ نہیں، بلکہ اس کی تلاش میں اس بچہ نوجوان کا۔ وہ اسی وقت اسی دن پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اسی طریقے سے عبادت کر رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ کہ نوجوان کیا تو کام کرے گا؟ کہا ہاں جی ہاں کریں گے، لیکن میری شرط ہے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ میں زیادہ نہیں لوں گا، 1 درہم اور چھٹا حصہ لوں گا، اور نماز کے وقت بالکل بھی نہیں کام کر سکتا۔ کہا کہ ٹھیک ہے مجھے منظور ہے، جاتا ہے۔ اب حضرت ابو عامر بصری رحمۃ اللہ علیہ دیکھتے ہیں، پیچھا کرتے ہیں کہ دیکھنا یہ چاہتے ہیں کہ اصل اتنا کام کیسے کر لیتا ہے ایک بچہ، ایک نوجوان انسان اتنے لوگوں کا کام کیسے کر لیتا ہے۔ چھپ کر کے دیکھتے ہیں، دیکھتا ہے کہ گارا کی جانب اشارہ کرتا ہے تو گارا خود بخود مل جاتا ہے، سیمنٹ مل جاتا ہے، اشارہ کرتا ہے تو اینٹ ایک کے بعد دیگرے لگنا شروع ہو جاتی ہے، اور اسی طریقے سے سیمنٹ مل کر کے تیار ہو جاتی ہے۔ دیوار صحیح سلامتی کے ساتھ بالکل سیدھا کیا کہتے ہیں بن کر تیار ہو رہی ہے۔ یہ منظر دیکھنے کے بعد پھر دوسرے جب شام ہوتا ہے تو دیکھتے ہیں کہ 10 آدمی کیا 20 آدمی کا کام اکیلا کر لیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جس کے ساتھ اللہ کی مدد ہے، جس کا تعلق اللہ سے گہرا ہوتا ہے، اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے۔ کم وقت میں اللہ زیادہ کام ان سے لے لیتا ہے۔ پھر کہتا ہے بیٹا میں نے آپ کو اتنا زیادہ رقم دینے کا فیصلہ کیا ہے، آپ اس کو قبول کرو۔ نہیں جی، میں نے آپ سے کہا تھا کیا 1 درہم لوں گا اور چھٹا حصہ لوں گا، اس سے زیادہ میں نہیں لے سکتا۔ میں نے آپ سے کہا تھا یا نہیں کہا تھا؟ جی بچے نوجوان آپ نے کہا تھا۔ ٹھیک ہے مجھے دیجئے، میں جا رہا ہوں، مجھے کام ہے۔ نوجوان لے کر کے لوٹتے ہیں۔ پھر یہ بندہ کام بالکل بند، پھر میں اس سے ہی کام لوں گا۔ 1 ہفتہ کام بند کر دیے۔ پھر جاتے ہیں تلاش کے لیے کہ بھائی وہ بچہ، وہ نوجوان جو ہے بہت حسین خوبصورت سا نوجوان تھا، یہ مزدور کی تلاش میں میں نکلا ہوں، میں جس جگہ ہمیشہ پاتا تھا اس کو میں نہیں پا رہا ہوں، کہاں ہے وہ؟ تمام ساتھیوں نے، دوسرے دیگر لوگ وہاں رہنے والے تمام لوگوں نے کہا کہ بھائی اس کی طبیعت خراب ہے، وہ اپنے جھوپڑی میں ہے، وہاں آرام کر رہے ہیں، آپ جا سکتے ہو، وہاں ملاقات کر سکتے ہو۔ حضرت ابو عامر بصری رحمۃ اللہ علیہ جاتے ہیں، جانے کے بعد پہچان لیتے ہیں کہ یہ وہی شخص ہے۔ کہا کہ دیکھیے میری 2-3 شرط ہے، میری بات ہے، آپ مانیں گے؟ تو کہا ضرور میرے بچے میں مانوں گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ میری چادر ہے، یہ چادر میں مجھے دفن دے دینا، کفن کا انتظام اس سے کر لینا۔ کیوں بیٹے؟ میں تیرے لیے بہت اچھا نیا کپڑا کفن میں دوں گا۔ تو کیا جواب دے رہے ہیں سنیے، کلیجہ منہ کو آتا ہے، نیا کپڑا تو زندوں کو سجا کرتا ہے۔
मुर्दों पर तो पुराने ही कपड़ा उनके लिए काफ़ी है। कफन वहाँ नहीं देखी जाएगी बल्कि आमाल देखेंगे अल्लाह। बस दुआ कर देना कि जो कब्र के मराहिल है, जो मामला है, अल्लाह आसान कर दे। क्या कर दे? आसान कर दे। फिर कहा उसने कि काम करना, ए मेरे मुहतरम अज़ीज़ दोस्त, एक काम ये कीजिए कि ये लोटा है और इसी तरीके से चटाई है और मेरी लुंगी है, जो मेरी कब्र खोदेंगे उसको दे देना। क्या कर देना? उसको उजरत में दे देना। ठीक है, और बताओ क्या बात है, क्या कहना है बताओ। कहा कि और एक बात हम आपसे कहना ये चाहते हैं कि ये अंगूठी है और इसी तरीके से कुरान मुक़द्दस है, ये दोनों चीज़ खलीफा हारून रशीद को दे देना। कहा उनको क्यों, इतना बड़ा बादशाह, वहाँ कैसे जाएंगे? देंगे तो वो क्या सोचेंगे? कहा नहीं, आप ये दे दोगे उनके सामने, उनको आप दोगे तो ये समझ जाएंगे वो बादशाह क्या बात है, क्या मामला है, वो खुद ब खुद समझ जाएंगे। खैर, जान अल्लाह के प्यारे हवाले कर देते हैं, उनकी जान जाए आफरी के हवाले हो जाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला के पास उनकी जान रूह चले जाती है। तो इसी तरीके से ये कफन दफन के इंतज़ाम करते हैं, जिस तरीके से बतलाए थे। पूरे कफन दफन करने के बाद जिसने कब्र खोदी, ये सारी चीज़ लुंगी वगैरह जो उन्होंने कहा दे दी। फिर उसके पास दो चीज़ें रह गई, अंगूठी और कुरान मुक़द्दस, अल्लाह की बाज़मत किताब। ये लेकर के जाते हैं खलीफा हारून रशीद रहमतुल्लाह अलैह के पास। काफ़िला निकल रहे थे, जमात कहीं जा रही थी, वो हारून रशीद रहमतुल्लाह अलैह की जमात जब जाते थे, बादशाह अकेले जाएंगे क्या? नहीं, बल्कि बहुत सारे लोग वज़ीर हैं और बॉडीगार्ड जो बोलते हैं आज के ज़माने में, इर्द गिर्द हर एक जानिब से घेरे हुए हैं। तो जाकर के कहते अबू आमिर बसरी रहमतुल्लाह अलैह कि हारून रशीद खलीफा, ए बादशाह सलामत, रुकिए, मेरी एक बात है आपसे। कहा कि क्या बात है? वज़ीरों ने रोक दिया तो कहा इशारा से कि एक अंगूठी है मेरे पास और ये किताब है, देख लीजिए। ये देखने के बाद कहा उस नौजवान, इसको आने दो मेरे पास। जब करीब जाते हैं तो हज़रत हारून रशीद रहमतुल्लाह अलैह, ये भी अल्लाह के बड़े बुज़ुर्ग हैं, बहुत इबादत गुज़ार बादशाह गुज़रे हैं। ये कहते हैं कि देखो मुझे ज़रूरी काम लग गया है, ज़रूरत की बुनियाद पर मैं जा रहा हूँ, मेरे भाई तुम मेरे महल में ठहरना, मैं वापस आए तक जाना नहीं, वापस आए तक जाना नहीं। जाते हैं, अपना काम करके बहुत जल्दी लौटते हैं। कहते हैं कि अच्छा वो जो नौजवान हैं अबू आमिर, उनको मेरे पास बुलाओ। कहा कि ये अंगूठी कहाँ से मिली तुझे, और एक बात बताओ ये किताब अल्लाह की कहाँ से मिली? तो कहा कि एक नौजवान था ऐसा। पूरी बात तो मालूम है खलीफा हारून रशीद रहमतुल्लाह अलैह को कि मेरे बेटा का ये है। तो कहा कि देखिए एक नौजवान था, उसका ये मेरी वसीयत थी, नसीहत थी कि मेरे पास यानी ये चीज़ रखी जाए और आपके पास सही सलामती के साथ पहुंचाई जाए। मैंने आपके हवाले कर दिया। कहा कि अच्छा उस नौजवान का बच्चा का कोई एड्रेस यानी क्या कहते हैं पता बतलाओ। कहा कि वो नौजवान मेरे यहाँ काम किया करता था, सिर्फ 2 ही दिन मैंने काम लिया, मैंने अपनी निगाहों से देखा है, सीमेंट की तरफ इशारा करता था, गारा वगैरह बनकर तैयार हो जाता था, ईंटें खुद ब खुद लग जाया करती थी, दीवारें खड़ी हो जाती थी, सही और सीधा दीवारें खड़ी हो जाती थी। मैंने उससे काम लिया, ना जाने 1-2 दिन में 50 आदमी का उसने काम किया है। मैंने उससे उजरत ज़्यादा देना चाहा, वो इसको कबूल नहीं फरमाया। हकीकत में बड़ा इबादत गुजार बंदा था वो, हमेशा अल्लाह की तिलावत, अल्लाह की किताब का तिलावत किया करता था। ज़िक्र इलाही में उनकी ज़ुबान हमेशा तरोताज़ा रहा करती थी। मैंने कहा बच्चा चलो मेरे घर में कुछ खा लेना, कुछ ले लेना। मैं उसको अच्छी तरीके से नवाजना चाहा था, लेकिन वो इनकार किया करता था। उन्होंने शर्त रखी नमाज के वक्त किसी भी कीमत में काम नहीं करूँगा, मैंने मंजूर कर लिया था। मेरे भाई कहा कि अच्छा, खलीफा हारून रशीद रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि अच्छा उसको गुस्ल किसने दिया?
کہا کہ میں نے دی غسل کا کہ اچھا وہ ہاتھ آگے بڑھاؤ. ہاتھ کو آگے بڑھانے کے بعد خلیفہ ہارون الرشید رحمۃ اللہ علیہ ہاتھ کو چوما, بوسہ دیا اور رونے لگے, زار و قطار رونے لگے اور کہنے لگے کہ دیکھیے اے میرے بھائی, میرا یہ بچہ جو ہے ہم لوگ اور دربار والوں نے, وزیروں نے اس کو کیا نادان سمجھا, بیوقوف سمجھا کرتا تھا, اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے, یعنی یہ ویسے ہی گھومنے والا ہے, اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. لیکن حقیقت میں آج میں سارے محفل پوری مجلس میں کہہ رہا ہوں, اگر عقل مند کوئی تھا تو یہ میرا نوجوان یہ بچہ عقل مند ہے. ہم لوگ بیوقوف نکلے, ہم نادان ہیں, نا سمجھ ہیں. کہا کہ اے میرے بھائی بتا اس کی قبر کدھر ہے, میں وہاں تک جانے کا ہمت کرتا ہوں, میں جاؤں گا جہاں بھی ہے وہ. تو خلیفہ ہارون الرشید رحمۃ اللہ علیہ کو لیتے ہیں ساتھ, جا کر کے ان کے قبر میں جا کے قبرستان میں جس جگہ وہاں ان کو دفن کیے تھے لے جاتے ہیں. تو باپ بیٹھ جاتے ہیں, زار و قطار روتے ہیں, اور ہمیشہ کافی وقت وہاں گزارنے کے بعد اس نے کہا کہ حقیقت میں ہم نے کوتاہی کی, اے میرے بیٹے ہم لوگ دنیا دار ہیں لیکن تو ہی ایک کامیاب انسان ہے, تیری فضیلت کا کیا کہنا, تیری عظمت کو ہم نے سمجھا نہیں. میرے بھائی یہ جمعۃ الوداع آخری جمعہ یہ پیغام دینا چاہتا ہے, اس واقعہ سے ہم آپ کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ میرے بھائی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں, انسان کی زندگی بڑی رفتاری کے ساتھ گزر رہی ہے. نہ جانے ہم میں سے آئندہ رمضان المبارک تک کون رہتے ہیں کون نہیں رہتے ہیں, کوئی خبر نہیں ہے. یہ جمعہ ہم سب کو میسر آیا, ہم سب بھائی یہاں جمع ہیں, اکٹھے جمع ہیں, نہ جانے ہم میں سے آئندہ کون رہ رہے ہیں, کوئی خبر نہیں. میرے بھائی یاد رکھیے, اور ایک حیرت انگیز واقعہ آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ ابو ملک بادشاہ گزرے ہیں, ایک نوجوان ہے, اس نے خواب میں کچھ دیکھا ہے. اس نے آ کر کے کہا کہ میرے بھائی بادشاہ سلامت, میں نے خواب میں ایک عجیب و غریب سی چیز دیکھی ہے, میں اجازت چاہتا ہوں کہ اگر آپ اجازت دے دیں تو میں اس خواب کو آپ کے سامنے واضح کر دوں. کہا کہ ہاں ٹھیک ہے, بتاؤ کیا خواب دیکھا ہے. تو اس نے کہا میں نے خواب میں دیکھی یہ بات کہ دیکھو ایک قبرستان ہے, میں اس قبرستان میں گیا, ایک قبر کو میں نے کھودی تو اس میں دیکھا کہ انسان پورے جو ہے آگ میں لت پت ہے, اس کی قبر سے آگ نکل رہی ہے. میں بھاگا رہا تھا تو اچانک ایک آواز آئی, اے نوجوان تو چلتا کیوں ہے, کہاں جا رہا ہے, پوچھتا کیوں نہیں ہے کہ اس کو یہ جرم میں کون سے جرم کیا کرتا تھا کہ جس کی بنیاد پر اس کو یہ سزا مل رہی ہے, پوچھتے کیوں نہیں ہو. میں نے پوچھا ہمت کر کے تو کہا یہ وہ نوجوان ہے جس نے روپیہ پیسہ کو جمع کر کے گن کر کے رکھا کرتا تھا, بخل کیا کرتا تھا, زکوٰۃ نہیں نکالا کرتا تھا, اس کو یہ سزا مل رہی ہے. پھر میں نے چاہا کہ میں یہاں سے نکلوں, پھر میں دوسری جگہ گیا, اس قبرستان میں دیکھا میں نے جھانک کر کے کہ اس کی زبان پیچھے کی جانب سے کیل سے گڑا ہوا ہے اور وہ تڑپ رہا ہے, زنجیروں سے ان کو جکڑا ہوا ہے. پھر میں نے بھاگنے کی کوشش کی, یہ خواب بتلا رہے ہیں کن سے, بادشاہ ملک سے. کہا کہ اچھا ایک بات بتاؤ کہ جب بھاگنا چاہ رہے ہو, اے نوجوان بھاگتا ہے کیوں ہے, تو پوچھتا کیوں نہیں ہے کہ اس کو کس جرم میں یہاں اس کو داخل کر دیا ہے. کہا کہ بتاؤ کیا یہ جرم کیا کرتا تھا دنیا میں. کہا کہ یہ غیبت کیا کرتا تھا, چغلی کیا کرتا تھا, اس کی زبان نکال کر کے اللہ نے گودی کے جانب گاڑ دیا ہے. پھر مارے خوف سے میں نے بھاگا. پھر ایک قبرستان میں نے دیکھا کیا کہ عجیب و غریب سا منظر ہے. اس کا جو چہرہ ہے قبلہ سے مڑا ہوا ہے, زنجیر سے جکڑا ہوا ہے, اور میں اس کو دیکھ کر کے اور دہشت میں پڑ گیا, پریشان تھا میں کس طریقے سے میں یہاں سے چھٹکارا پاؤں. تو اس غیبی آواز آئی, اے نوجوان بھاگتا کیوں ہے, پوچھتا کیوں نہیں ہے کہ یہ کس جرم میں مبتلا تھا, دنیا میں کیا کام کیا کرتا تھا جس کی بنیاد پر یہ عذاب میں مبتلا ہے. کہا میں نے ہمت کر کے بھائی بتا کیا جرم کیا کرتا تھا.
کہا کہ یہ نماز نہیں پڑھا کرتا تھا، نماز نہیں پڑھا کرتا تھا، قبلہ کی جانب یعنی کا سجدہ ریز ہونے کا حکم تھا اللہ کی جانب سے، قبلہ کی طرف رخ کرنا، پوری زندگی اس نے نماز نہیں پڑھی، اس لیے اللہ نے اس کے چہرہ کو قبلہ سے پھیر دیا ہے کہ دنیا میں تو نے میری عبادت نہیں کی، لوگ تیرے چہرہ کو قبلہ کی طرف کر رہا تھا نا، اب میں اتنا بڑا بادشاہ میرا، میں ایسا رب ہوں، ساری دنیا تو میرے مٹھی میں ہے، چاہوں تو ایک اشارے سے پوری دنیا کو ملیا میٹ کر سکتا ہوں، میں نے اس کے چہرہ کو پھیر دیا اور اس کو آگ کی زنجیروں میں باندھ دیا گیا ہے۔ یہ سب باتیں سنانے کے بعد کہا کہ حقیقت میں اے نوجوان تو نے عجیب و غریب سا خواب دیکھا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ سب واقعات سے ہم آپ کو یہ بات بتلانا چاہ رہے ہیں، مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے اعمال کو درست کریں گے، ہم لوگ پہلے ہم درست کریں گے پھر آپ ہیں، ہم درست رہیں گے، ہمارے اعمال صحیح ہے تو ہماری بات درست کیا کہتے دوسروں پر اثر کرے گی۔ میرے بھائیوں، یہ جمعہ حقیقت میں بڑا باعظمت بابرکت جمعہ اور گھڑی ہے، اور الوداع جمعہ حقیقت میں آئندہ کس کو نصیب ہوتا ہے کوئی پتہ نہیں، بڑا برکتوں والا یہ دن ہے، اس میں ہم سب کو اپنے آپ کو اور اپنے اعمال کو درست کرنا ہے۔ اسی میں آپ کو ایک بات کی جانب اور اشارہ کرنا چاہتا ہوں، سنیں، بس وقت بھی ہو چکا ہے، صدقۃ الفطر کا معاملہ جو ہے وہ ادا کرنا ہے۔ میرے بھائی، صدقہ فطرہ جو ہے کہتے ہیں روزہ کو توڑنے والی چیز، یعنی اس میں جو چیز کمی روزے میں ہم سے ہو گئی ہے، غلطیاں ہوئی ہے، چوک ہوئی ہے، تو انسان فطرہ دے دیتا ہے تو اس سے اس کو تلافی ہو جاتی ہے، بھرپائی ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہر ایک صاحب نصاب پر صدقۃ الفطر کا ادا کرنا ضروری ہے، فرض قرار دیا ہے۔ یہ نہ سمجھنا کہ چھوٹے بچے کی طرف سے نہیں، بلکہ ہر ایک گھر کے افراد کی جانب سے صدقۃ الفطر عطا کرنا ہے، فطرہ عطا کرنا جسے ہم کہتے ہیں فطرہ۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، شوہر بیوی شوہر کی جانب سے اگر دینا چاہے تو اجازت لے کر کے دیں گے، ورنہ ہر ایک اپنے اختیار میں ہے۔ اسی طریقے سے بالغ بچہ ہے، کوئی نوجوان ہے، وہ کماتا ہے پیسہ، باپ کے اوپر اس کی ذمہ نہیں ہے کہ اس کی طرف سے فطرہ نکالیں گے، نابالغ بچہ ہے، چھوٹا ہے، اس کی طرف سے نکالیں گے۔ سمجھ رہے ہیں؟ نماز عید سے پہلے صدقۃ الفطر ادا کر دینا چاہیے۔ یہ سال 80 یعنی جو سے 80 ہے، اس سے زیادہ 120 ہے، اور کشمش سے کھجور سے جس کو جتنی حیثیت ہے، یہی نہیں کہ 100 ہی نکلنا ہے، نہیں، بلکہ جس کو جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ نکالیں گے تو اس سے کیا ہوتا معلوم ہے کہ غریب نادار جو ہے، مسکین بندہ ہے، اس کی کیا کہتے ہیں مدد ہو جائے گی، ہیلپ ہو جائے گا، وہ بھی ہمارے خوشی میں بھی شرکت کر سکتے ہیں، ہماری عید میں بھی اس کی مشارکت ہو جائے گی۔ اس بنیاد پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زکوٰۃ الفطر کہا گیا کہ فطرہ ادا کرنا نماز ہونے سے پہلے ہر ایک ایمان والے بندہ کو دے دینا چاہیے۔ اللہ نے حقیقت میں یہ مہینہ میں روزی بڑھا دیتا ہے، رزق میں برکتیں آ جاتی ہیں، اللہ کی رحمت ہر ایک جانب سے گھیر لیتی ہے، اور گھٹا سا اور کیا کہتے ہیں ہر ایک جانب سے اللہ کی رحمت برستی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے، غریب سے غریب بندہ ہے تو اس کے بھی دسترخوان میں اچھا سا اچھا کھانا رہتا ہے، کیوں؟ اس لیے اس مہینہ کی برکت ہے۔ میرے بھائیوں، اس کو ہم سب کو سمجھنا ہے۔ جو پڑوس میں ہیں، پہلی بات یہ آپ نظر میں رکھیں، جو ہمارے رشتہ دار ہے، جو محتاج ہے، اس کو دیکھیں گے، سمجھ رہے ہیں، اس کو دیکھیں گے، اور اسی طریقے سے جو دور میں ہیں، دوری رشتہ دار ہے، اس کو بھی دیکھنا ہے۔ اسی طریقے سے جو بھائی جس لائن سے بھی محتاج ہے، آپ اس کی امداد فرمائیں گے۔ آپ ظاہری حلیہ دیکھ کر کے ذرا سا معلوم ہو جائے تو آپ اس کو مدد کر دیں، یہ ہر ایک بندے کا ذمہ لازم ہے۔ اسی طریقے سے ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ آپ کی بھی خدمت کرتے ہیں، فجر کے وقت جو
بھائی صاحب اٹھاتے ہیں، بیدار کرتے ہیں، آپ اس کو بھی دے سکتے ہیں، اور جو بھی آپ کو مناسب سمجھ رہے ہیں آپ ویسا کر لیجئے۔ آپ کے اوپر پابندی نہیں ہے، لیکن میں مولوی صاحب کا کہنے کا کیا ہے بات ہے، کہنا چاہیے۔ یہ ممبر کا حق بھی ادا کرنا ضروری ہے۔ روزہ کی حالت میں بولا بھی نہیں جاتا ہے، لیکن ٹائم سے زیادہ ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ العزیز ہم سب کل عید الفطر کی نماز ادا کریں گے، اور وقت جو ہم نے متعین کیا ہے وہ 9:30 پر کیا کہتے ہیں عید الفطر کی نماز ادا کی جائے گی۔ آپ تمام احباب سے گزارش کرتے ہیں وقت مقررہ پر پہنچنے کی کوشش کریں، وقت سے پہلے پہنچیں تاکہ بیان سننے کا موقع مل جائے۔ یہ بات سن رہے ہیں جو جمعہ میں ہے، بتائیے علم آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے؟ سمجھ میں آ رہی بات نہیں آ رہی ہے؟ ہاں، بہت ساری باتوں کا علم آ جاتا ہے ہمیں، ہم تو جمعہ میں آتے ہی نہیں، نماز کھڑی ہوتی ہے پھر آتے ہیں۔ کیسے معلوم ہوگا کہ ہماری شریعت کیا، اللہ اپنی کتاب میں کیا کہنا چاہتا ہے، اور حدیث میں اللہ کے پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کیسے معلوم ہوں گے؟ ہم کرنا ہی نہیں چاہتے، آنا ہی نہیں چاہتے۔ جب خطبہ شروع ہو جاتی ہے پھر آتے ہیں، کیا فائدہ؟ رجسٹر بند کر دیتے ہیں فرشتے، وہ بھی خطبہ غور سے سنتے ہیں، کیا ملا؟ کچھ بھی نہیں ملا۔ اس لیے آپ سب سے ہم گزارش کرتے ہیں میرے عزیزوں، آپ جمعہ کی قدر کیجئے، اور جہاں تک ممکن ہے کوشش کریں کہ ہم علماء دین خطیب صاحب کی پوری بات سنیں گے۔ سمجھ رہے ہیں؟ بہت سارے بھائی ہیں، جذبہ بھی رکھتے ہیں، ہے ایسے، لیکن بہت سارے دوست